اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نساء پارہ نمبر 4 سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پارہ نمبر 6 کے آغاز میں ہی مکمل ہوتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ نساء کے پہلے 2 رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ پہلی آیت مبارکہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ خطبہ نکاح دنیا کے جس کونے میں بھی ہو رہا ہو مسلمانوں کا، اس میں اس آیت مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے مضامین دنیا کے سدھارنے کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ صرف پہلی بات ہی کو دیکھ لیا جائے، ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارے اجزاء کی حکمتیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے مضمون کی طرف دھیان دیجیے، اور بڑی گہری بات ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اب یہ بات انسان کے اندر 2 چیزیں پیدا کر دیتی ہے۔ ایک ہے ہم دنیا کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ پاکستان ایک ملک ہے، امریکہ دوسرا ہے، سعودی عرب تیسرا ہے، اسرائیل چوتھا ہے، فلسطین 5واں ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کے لوگوں کا بھی ہم جائزہ لیں۔ لیکن اگر یہ نقطہ نظر تبدیل ہو جائے تو دنیا سے ظلم ختم ہو سکتا ہے۔ دنیا کے جتنے افراد ہیں در حقیقت وہ ایک ہی انسان کی اولاد ہیں، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آج تک امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، روس، نیوزی لینڈ، جن ممالک کے میں نام لے رہا ہوں، کتنے تعلیم یافتہ ادارے وہاں موجود ہیں، لیکن آج تک وہ افریقہ نسل پرستی سے باہر نہیں آ سکے۔ سفید فام، سیاہ فام کا معاملہ، مسلمان الحمدللہ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ قرآن مجید انہیں کسی بھی آوارگی کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ قرآن مجید انہیں کسی بھی گمراہی کے اندر اپنے آپ کو نہیں گرانے دیتا۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے، اگر ہم میں سے کوئی اپنے خاندان کی فضیلت کا قائل ہے، اپنی برادری کی فضیلت کا قائل ہے، اپنی زبان کی فضیلت کا قائل ہے، اپنے صوبے کی فضیلت کا قائل ہے، اپنے ملک کی فضیلت کا قائل ہے، پھر سمجھ لیجئے قرآن مجید کے اس مضمون نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ ہم جب تک مضامین کے مطابق اپنی فکر کو تبدیل نہیں کریں گے، ایک ہے سننا، لیکن ایک ہے سننے کے بعد پوری فکر جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کے مطابق بنا لیجیے۔ ہم لوگ کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، یا ہم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ عرب کے جو لوگ اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے، میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ قریش قبیلہ زبردست قبیلہ تھا، پھر عربی زبان زبردست زبان، پھر مکہ مکرمہ کا علاقہ جہاں بیت اللہ ہے۔ اب آپ تینوں چیزیں دیکھ لیجئے، قبیلہ قریش ہے، زبان عربی ہے، پیدائشی علاقہ مکہ مکرمہ ہے، لیکن اسی علاقے کا قریش کے قبیلے کا اہم ترین آدمی، نام میں بعد میں بتاؤں گا، جس کی زبان بھی عربی ہے، قبیلہ بھی قریش ہے، مکہ مکرمہ میں پیدائش ہے، وہ حبشہ سے تعلق رکھنے والے ایک عام شخص، رنگت کے لحاظ سے بھی سفید نہیں ہے،
قبیلے کے لحاظ سے بھی اہم قبیلے سے تعلق نہیں ہے، علاقے کے لحاظ سے بھی اہم علاقے سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اس سیاہ فام آدمی کو جب بلایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے ہمارے سردار آ رہے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شخصیت کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو انقلاب ہے یہ قرآن مجید نے پیدا کیا ہے، ورنہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عرب کے لوگ وہ غلاموں کو کوئی حیثیت نہیں دیا کرتے تھے، تو افریقہ کے ایک حبشی غلام کی اہمیت کیسے ہو سکتی تھی؟ قرآن مجید نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہماری ناکامی کی جو وجوہات ہیں وہ ہیں یہی وجوہات۔ ہم لوگ قرآن کی بات پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اب ہم سے مراد صرف آپ لوگ نہیں ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے مراد ہیں پورا معاشرہ، امت مسلمہ۔ جب تک ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے، اب آپ دیکھیے پوری دنیا کا اتحاد ہو سکتا ہے اسی مضمون پر، جو میں اب ایک چھوٹا سا حصہ میں نے پڑھا ہے، لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو پیدا کیا اور ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ جو ہندو ہیں یہ بھی کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد۔ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، کوئی بھی ہے کسی بھی مذہب سے، اب سارے مذاہب کا کیا نام لینا، وہ آدم علیہ السلام۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی رہ رہا ہے وہ اللہ کی زمین پر رہ رہا ہے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، بہت اچھے اردو میں مفسرین نے نام دیے ہیں، ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کو یہ نام اپنی زبان پر رکھنے چاہیے۔ ایک ہے وحدت الہ اور ایک ہے وحدت آدم۔ یہ دو چیزیں جو ہیں جب تک پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک انسانی معاشرے کے اندر اتحاد ممکن نہیں ہے۔ وحدت الہ کا مطلب یہ ہے دنیا کے تمام لوگوں کا معبود ایک ہی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وحدت آدم کا مطلب یہ ہے دنیا کے جتنے خاندان ہیں، شادی کے موقع پر بھی یہ آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ دلہا اگر خوش فہمی کا شکار ہے یا دلہن صاحبہ خوش فہمی کا شکار ہیں یا دونوں خاندان خوش فہمی کا شکار ہیں، ایک کہتا ہے ہم برتر ہیں اور دوسرے جو ہیں ہم سے کمتر ہیں، وہ ساری خوش فہمی دور ہو جاتی ہے کہ دلہن کا خاندان بھی آدم علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، دلہے کا خاندان بھی آدم علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کون سا خاندان افضل ہے۔ اصل میں جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا پھر وہ انہی چیزوں میں اپنی بڑائی دیکھتا ہے، اعمال تو ہے نہیں، صلاحیت ہے نہیں، صالحیت ہے نہیں، تقوی ہے نہیں، پرہیزگاری ہے نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات جس آدمی کے ذہن میں ہوں تو وہ آدمی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ خاندان کی طرف جو ہے نا بڑائی کی نظر سے دیکھے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو ملتان شہر میں ہیں، زندگی ساری اسی شہر میں گزاری، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہماری ذات کیا ہے۔ یہ تو جب میٹرک کے پیپر جب وہ فل کرنے لگے تو اس میں غالباً اس موقع پہ یا کسی اور جگہ پہ وہ ایک خانہ تھا کہ قوم کیا ہے اور ذات کیا ہے، پھر اس موقع پر ان سے پوچھا جی ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ہے ہماری ذات، ورنہ تو والدین ایسے رٹواتے ہیں کہ جیسے یہ چھٹی چیز فرض یہی ہوئی ہے، یہ یاد ہونی چاہیے۔ انہیں بتایا بھائی ہم دریک ہیں ذات کے لحاظ سے، پھر ہمیں اس کے بعد بھی ہمیں کچھ نہیں کہ ہم تحقیق کریں کہ یہ دریک کون ہے، کیا ان کی اہمیت ہے، کہاں سے یہ ان کے بڑے بڑے لوگ کون سے رہے ہیں۔ پاکستان میں تو کچھ خاندان اپنے آپ کو پرستش کی حد تک لے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خاندان کی اہمیت نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پورا قرآن پڑھ لیجیے، خاندان کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت کسی کو عطا کریں گے، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے جس کا عمل اسے پیچھے کرے گا اس کا نسب اسے آگے نہیں کرے گا۔ تو یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن واضح فرامین کے باوجود ہم ان چیزوں سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے جن خاندانوں نے یہ اصول ہی بنا دیا ہے کہ شادی صرف اور صرف اپنے خاندان میں ہوگی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کچھ سیکھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، اور بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے۔ قبیلہ بالکل مختلف ہو گیا، اگرچہ قریش کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن بنو ہاشم اور بنو امیہ تو دونوں حریف قبائل چلتے آئے تھے۔
اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ بھی برادری کو نہ دیکھیں. مجاہد مرد اور مجاہدہ عورت وہ ہے جو یہ کہتی میں ان پابندیوں کو نہیں مانتا. جب قرآن مجید نے یہ پابندی عائد نہیں کی تو میں کیوں ان خاندانی چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں. لیکن اس کے لیے پھر ہمت بھی چاہیے اور اس کے لیے ارادے کی مضبوطی بھی چاہیے. اب جو آپ درس سن رہے ہیں تو اس درس کو کیا صرف ایک عام ترجمہ کی حد تک میں آپ کے سامنے بیان کر دوں یہ اس کا ترجمہ یہ ہے نہیں. اس بات کے ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ہم الحمدللہ دنیا کے تمام لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں. ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم انتہا پسند نہیں ہیں. ہم دنیا کے کسی بھی فرد کو، یہ نیوزی لینڈ میں کچھ سال پہلے جو مسجد میں فائرنگ ہوئی تھی 50 مسلمان شہید ہو گئے تھے، کبھی آپ پڑھیں کہ وہ فائرنگ کس نے کی تھی اور کیا قصور کیا تھا ان 50 نمازیوں نے، کیوں اس نے قتل کر دیا تھا. وہ ایک ایسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے وہ آدمی جس کا یہ نقطہ نظر ہے کہ دنیا میں رہنے کے قابل صرف سفید رنگ والے ہیں. یہ جو سیاہ رنگ والے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، انہیں جتنا ختم کیا جا سکتا ہے ختم کر دیجیے. اور آپ دیکھ لیجیے کئی مرتبہ ایسی تصاویر آئی ہیں کہ سفید رنگ والا جو ہے وہ اپنے پیر سیاہ فام کی گردن پر رکھ کر اسے جیسے کسی چیز کو مسلا جاتا ہے اسے ختم کر رہا ہے. قرآن مجید کا جو طالب علم ہے قرآن پر ایمان رکھنے والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے کسی، یہ نہیں صرف ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمیں بٹھا دیا جائے بات یہی ہوگی قرآن مجید والی. تو قرآن مجید جو چاہتا ہے وہی ہے. ہم دنیا کے تمام لوگوں کو اسی نظر سے دیکھیں. اور مزے کی بات سنیے، آج جب بھی کسی غیر مسلم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اسلام قبول کر لو تو کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. دین نہ چھوڑنے کا سبب ایک ہی بیان کیا جاتا ہے کہ باپ عیسائی ہے میں بھی عیسائی، باپ ہندو ہے میں بھی. چلے میں کہتا ہوں اسی بات کو ہی دیکھ لیجیے، اگر ماں باپ کے دین کو ہی دیکھنا ہے تو انسانی زندگی کا آغاز جن دو افراد سے ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ، ان کا دین کون سا تھا؟ وہ دین اسلام تھا ان کا. وہ دونوں مسلمان تھے. اس کا مطلب یہ ہے جنہوں نے اسلام کے علاوہ دیگر دین کی طرف اپنا رخ کیا ہے انہوں نے بے وفائی کی ہے اپنے والدین کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اختلاف نہیں تھا، ایک ہی امت تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پہ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. آج دنیا میں دیکھیے کتنا ظلم ہو رہا ہے مذہب کے اختلاف کی وجہ سے، کتنا ظلم ہو رہا ہے خاندانی اختلاف کی وجہ سے. یعنی آپ تصور کیجئے 1947 میں پاکستان بنا اور 2024 آ گیا. یہاں جو زیادہ مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں 47 سے لے کر 2024 تک اتنے سال بھی کم ہیں خاندانی اور قبائلی اختلاف ختم نہیں ہو سکے. سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں لیکن ابھی تک اختلاف ختم نہیں ہوا. آپ دیکھ لیجئے اس سے بڑی کوئی جہالت ہوگی، اس سے بڑی کوئی حماقت ہوگی، اس سے بڑی کوئی بے وقوفی ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے جو عصبیت کا نعرہ لگاتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، تصور کیجیے. لیکن ہم ان تمام احادیث کو ایک طرف رکھ کر اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں اور جتنی ہماری بہنیں موجود ہیں وہ کم از کم اس پیغام کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ کہ اسی طرح آپ دیکھیے مختلف زبانیں بولنے والوں کا مذاق اڑانا. پڑھا لکھا آدمی کبھی اس چیز میں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی زبان کا مذاق اڑائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب ہمیں 5-10 منٹ کسی کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے اس کی گفتگو سنتا ہے تو اس کے سارے کیلیبر کا پتہ لگ جاتا ہے. وہ جب تک انسان خاموش رہے تو خاموش رہے، جب وہ بولنا شروع ہو تو 5-10 منٹ میں اس کے سارے علم کا، اس کے سوچ کا، اس کی فکر کا، اس کے نظریات کا سارا پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ اس کماش کا آدمی ہے. جب آپ سن لیں کسی کو زبان کا مذاق اڑاتے ہوئے، کسی خاندان کا مذاق اڑاتے ہوئے، کسی برادری کا مذاق اڑاتے ہوئے،
تو سمجھ لیجئے اس کا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اپنی دنیا میں مگن ہے اور اپنی دنیا کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دوسرا مضمون ہے وہ یہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، یعنی حضرت حوا سلام اللہ علیہ۔ عورتوں کی اہمیت کے حوالے سے ہے، اور یہ حدیث یاد رکھا کریں، بیوی کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جتنی اشیاء ہیں وہ فائدے کے لیے ہیں، اور بہترین جو فائدے کی چیز ہے دنیا کی وہ ایک نیک سیرت بیوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی اہمیت کے حوالے سے کئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور پھر بیوی کو شوہر کی اہمیت کے حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی فرامین ہیں، بلکہ یہاں تک فرما دیا کسی انسان کے اچھے ہونے کے حوالے سے مسلمانوں میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اب یہاں کوئی آدمی روزانہ درس میں بیٹھتا ہے لیکن اس کی بیوی اس سے تنگ ہے، یا یہاں خواتین درس میں بیٹھتی ہیں اس کا شوہر اس سے تنگ ہے، خام خواہ تنگ ہے۔ ایک ہے خام خواہ تنگ ہونا، ایک ہے حقیقت میں تنگ ہونا۔ تو اگر ہم ان رشتوں کو تنگی کے ساتھ گزار رہے ہیں، زیادتی کے ساتھ گزار رہے ہیں، ظلم کے ساتھ گزار رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہم کوئی اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بہترین ہونے چاہیے انسان کے۔ تیسری بات جو ارشاد فرمایا پھر ان دونوں سے، یعنی آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو بڑی تعداد میں پھیلا دیا۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے 7 بر اعظم میں انسانی آبادی کتنی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، جیسے مردوں کی دنیا میں ضرورت ہے ویسے ہی عورتوں کی بھی دنیا میں ضرورت ہے۔ چائنا والوں نے ایک غلطی کی اور اس کا خمیازہ اب تک بھگت رہے ہیں، اور پتہ نہیں ابھی کتنے سال بھگتیں گے۔ اگر پاکستان والوں نے ایسی غلطی کی تو یہ سزا پاکستان والوں کو بھی ملے گی۔ قرآن مجید کے قانون کو غیر مسلم اپنائیں، فائدہ اٹھائیں گے دنیا میں، آخرت میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ قرآن مجید کے قانون کو مسلمان اپنائیں گے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ چائنا نے یہ غلطی کی تھی، انہوں نے کہا بچہ صرف ایک ہوگا۔ جب عورتوں کے ہاں پریگننسی ہوتی تھی ان کی فطری خواہش یہ ہوتی تھی کہ اگر بچہ صرف ایک ہی پیدا کرنا ہے تو پھر وہ بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی تعداد میں خواتین نے ابارشن کروائی بچے کے حصول کے حوالے سے، بیٹے کے حصول کے حوالے سے۔ اس کی صورتحال اب یہ ہے، پچھلے کچھ عرصے تک تو یوں تھا کہ اگر 8 لڑکے شادی کرنا چاہتے تھے تو ان کے لیے صرف ایک لڑکی دستیاب ہوتی تھی۔ اب سنا ہے کچھ ریشو کم ہو گئی ہے، اب 7 پہ آ گئے ہیں کہ 7 لڑکوں کے لیے صرف ایک لڑکی اویلیبل ہے۔ اب آپ خود سوچئے جب تعداد اتنی کم ہو تو اس معاشرے کے اندر جنسی بے روی کتنی ہو جائے گی۔ تو اس دنیا میں کسی ملک میں کسی علاقے میں کتنی لڑکیاں ہونی چاہیے، کتنے لڑکے ہونے چاہیے، یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا کام نہیں ہے، نہ یہ کسی حکومت کی منصوبہ بندی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ جو اس کائنات کا مالک ہے وہی بہتر جانتا ہے کس کے گھر کتنی بیٹیاں پیدا کرنی ہیں اور کس کے گھر کتنے بیٹے پیدا کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منصوبہ بندی میں اگر ہم خلل ڈالیں گے تو پھر اس کا نقصان ہم خود اٹھائیں گے۔ چوتھی بات جو اس آیت میں ہے، ظاہر ہے نکاح کے موقع پر بھی اس لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بھی بچو۔ دیکھیے پھر میں بار بار یہ کہتا ہوں، شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنے والا آدمی نرم دل بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر تحمل اور برداشت بہت زیادہ ہے۔ اس کی زبان سے یہ فکرہ کم ہی نکلتا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں بڑے سے بڑا معاملہ ہو جائے وہ کسی کو یہ کہ آئندہ آپ نے میرے گھر نہیں آنا، میرا اور آپ کا تعلق ختم، شادی برادری ختم، شادی اور غمی ختم۔ اس قسم کی چیزیں جس کی زبان پر آتی ہیں ابھی اسے بڑی دیر ہے صحیح مسلمان بننے کے لیے۔ جس آدمی نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہوا ہے وہ رشتہ داری کی اہمیت کو بڑا سمجھتا ہے، نہ وہ بدلے لیتا ہے
کہ اگر کسی نے اسے شادی پر نہیں بلایا تو وہ بھی دوسرے کو نہیں بلائے گا، کسی نے اسے دعوت پر نہیں بلایا وہ بھی نہیں بلائے گا۔ یہ بدلے بازی جو ہے یہ بھی جس کے اندر پائی جاتی ہے وہ بھی اچھا مسلمان نہیں ہے۔ اسے اصل میں ڈر لگتا ہے پل صراط سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی پل صراط پر فرشتوں کے ذریعے یہ اعلان کروا دیں گے کہ آج اس پل پر اس شخص کو توڑ دیا جائے گا جو دنیا میں رشتے توڑا کرتا تھا، اور اس شخص کو جوڑ دیا جائے گا جو دنیا میں رشتے جوڑا کرتا تھا۔ اس لیے دیکھ لیجئے کسی بہن نے زیادتی کی ہے، کسی بھائی نے زیادتی کی ہے، کسی رشتہ دار نے زیادتی کی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لحاظ سے بہت زبردست مہینہ ثابت ہوتا ہے کہ دل ویسے نرم ہوئے ہوتے ہیں تو صلح کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے سال ہا سال تک ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، سال ہا سال تک ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنا، سال ہا سال تک ایک دوسرے کی زیادتی کو بھولنا نہیں۔ آپ یقین جانیے یہ ہمارے دماغ بھی عجیب دماغ ہیں کہ 20 سال پہلے کی زیادتیوں کو بھی لوگ نہیں بھولتے۔ جب میاں بیوی بیٹھتے فلاں رشتہ دار نے یہ کیا تھا، اچھا پھر یہ باتیں اگلی نسل میں منتقل ہو رہی ہیں، وہ بچے بھی پھر ان کے اندر بھی زہر بھرا جا رہا ہے۔ ایک ہے کسی رشتہ دار کے شر سے آگاہ کرنا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو ظاہر کرنا چاہیے، لیکن ایک ہے کہ ان باتوں کو بالکل اس کے بعد کئی مرتبہ صلح بھی ہو گئی ہے لیکن وہ باتیں ختم نہیں ہو رہی، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسی باتوں کا کوئی ہمیں احادیث میں یا ان کی زندگی کے اندر یہ چیزیں ملیں۔ مثبت گفتگو، تعمیری گفتگو، اچھی گفتگو، غیبت سے بچنا۔ جتنے صالحین ہیں، اس لیے تو کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یا تو خیر کی بات کرتا ہے یا خاموش رہتا ہے۔ لیکن ان مقامات کو اور اس کردار کو حاصل کرنے کے لیے علم کے ساتھ مسلسل تعلق بڑا ضروری ہے۔ دو چیزیں ہیں جو ہم سب چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیزیں جس میں رکھی ہوئی ہیں چھپا کے وہ بھی سن لیجیے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر جو ہے اس میں برکت ہو، ہم سب یہ چاہتے ہیں ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہو، رزق کی تنگی سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو اور اس کی عمر میں بھی برکت والا اضافہ ہو، اسے چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اب آپ دیکھ لیجیے چاہتے دونوں چیزیں ہیں لیکن راستے دوسرے پر چلتے ہیں، تو اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے جہاں خونی رشتے کو ہمیں بہتر کرنا ہے وہاں پاکستان میں انشاءاللہ دینی رشتے کو بھی بہتر کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ مسلک پرستی، یہ ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے کے بارے میں فتوے اور ایک دوسرے کے بارے میں سخت آراء، ایک دوسرے کے بارے میں بہت نفرت جو سیاسی حوالے سے پیدا ہو گئی یا مسئلے کے حوالے سے پیدا ہو گئی، اس کو بھی ختم کرنے کی یا کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب پر نگران کے طور پر موجود ہے۔ اتنا بڑا نگران جو ساری کائنات کا نگران ہے وہ ہمارے اوپر بھی نگران ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں یا اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔ سورۃ نساء کی جو دوسری آیت ہے وہ ریاست مدینہ میں اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کچھ صحابہ میدان جنگ میں شہید ہو چکے تھے اور ابھی یہ سلسلہ آگے بھی جنگوں کا معاملہ تھا، اور ویسے بھی معاشرے کے اندر قرآن مجید جو پسے ہوا طبقہ ہے یا مظلوم طبقہ ہے یا کمزور طبقہ ہے، قرآن مجید اس پر ظلم نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا یتیموں کا جو مال ہے وہ انہیں دے دو، اور اچھے مال کے برے مال کو اچھے مال کے ذریعے تبدیل نہ کرو، ولا تتبدل الخبیث بالطیب، یعنی ایسا نہ کرو کہ یتیموں کا مال اچھا تھا اور تم نے ردی چیز انہیں دے دی، اچھی چیز دے دی۔ میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض کیجئے کسی یتیم کے حسین گئی میں 10 مرلے زمین تھی، اب وہ بیچارہ بچہ ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم نے چالاکی سے کیا کیا، حسین گئی کے 10 مرلے ہم نے خود اپنے پاس رکھ لیے اور مٹی تل کے 10 مرلے اسے دے دیے۔ اب آپ خود سوچئے
حسینہ گئی کہ 10 مرلوں کی قیمت کتنی ہے اور متی تل کے 10 مرلوں کی قیمت کتنی ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے جانوروں کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جانور بہت اچھے صحت مند ہوں، اچھا دودھ دینے والے ہوں، ہمارے جانور جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں، درختوں کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کئی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو کہ اچھی چیز اپنے پاس رکھ لو اور خام مال ان کے حوالے کر دو، ایسا کرو گے تو یہ گناہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ۔ یتیموں کے حوالے سے جس معاشرے کے اندر بہتری نہیں پائی جاتی وہ معاشرہ بہتر نہیں ہوتا۔ حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ برا سلوک ہو۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ملتان ہی کے قریب تھوڑا سا آگے جا کر دنیا پور کا ایک علاقہ ہے، وہاں 2 بھائی، دونوں میرڈ تھے، تو ایک کا انتقال ہو گیا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ تو چچا نے پھر اپنے دونوں بھتیجوں کو، جو یتیم تھے، یتیم کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ بلوغت سے پہلے استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کی عمر 30 سال ہے اور وہ کہہ دی میں بھی یتیم ہوں، وہ اسے اپنے لیے یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ بلوغت سے پہلے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، 14-15 سال، 17-18 سال سے پہلے کہا جا سکتا ہے کہ یتیم ہے۔ تو بچے تو ان کی عمر تو 4-5 سال تھی، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، دونوں بھتیجے ہیں میرے، ان کے ساتھ ویسے سلوک کرنا جیسے اپنی اولاد کے ساتھ۔ ظاہر آدمی کمانے کے حوالے سے باہر جاتا ہے، ناشتے میں آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کچھ روٹی جو ہے گھی لگا ہوا ہو اس پر، بچوں کی زیادہ یہ خواہش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ خاتون جب اپنے بچوں کو روٹی دیتی تو وہ تو خوب گھی لگا کے دیتی، اور جب انہیں دیتی روٹی تو خشک روٹی دیتی۔ تو جو بڑا تھا جس کی عمر 7 سال 8 سال تھی، اس نے اپنی چچی سے کہا کہ آپ ایسا کیا کریں، مجھے روٹی صبح کے وقت نہ دیا کریں لیکن میرے چھوٹے بھائی کو گھی لگا کے دے دیا کریں۔ تو اس سے یہ بات بھی گراں گزری، انہوں نے کہا یہ روٹی مل رہی ہے، اسی پہ تم بس اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو بہت کم خواتین ایسی ہیں جو اپنے بچوں جیسا سلوک وہ اپنے کسی دیور کے بچوں کے ساتھ یا کسی اور رشتہ دار کے بچوں کے ساتھ کریں، یتیموں کے ساتھ کریں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد گرامی تھے، ان کی مولانا کی والدہ کے ساتھ دوسری شادی تھی، تو پہلی بیوی سے بھی بچے تھے۔ آپ جا کے پڑھ لیجئے، مولانا نے لکھا ہے ہماری ماں، اب یہ فقرہ سنیے، میں نے فقرہ یاد کیا ہوا ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں ہماری والدہ ہم بہن بھائیوں میں جو سابقہ ماں کے تھے اور جو ہماری حقیقی ماں کے تھے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی کہ زندگی بھر ہم یہ نہیں جانتے تھے سوتیلا پن کیا ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کیجیے کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جنہیں اگر یہ فریضہ سونپا جائے تو وہ کہیں گی سوتیلا پن کیا ہوتا ہے۔ یہ دوہرے معیار نہیں ہونے چاہیے، یہ باتیں اگر حقیقت ہیں تو پھر غلط ہیں، کہ اگر کسی خاتون کے اپنے گھر والے گھر میں آئیں تو کھانا پکاتے وقت بھی اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، چیزیں خریدتے وقت بھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، چیزیں پیش کرتے وقت بھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، چیزوں کا انتخاب کرتے وقت بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر شوہر کے رشتہ دار بہن بھائی آ جائیں تو اب ہر چیز مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہے، یہ ایک عورت کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ اس دوہرے معیار نے میری زندگی کو کتنا غلط بنا دیا ہے۔ جب ایک رشتے میں جڑی ہوئی ہیں، ایک خاندان میں جڑی ہوئی ہیں، تو ہر رشتے کو پھر نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں بہرحال یتیموں کا تذکرہ ہوا۔ پاکستان میں الحمدللہ الخدمت نے آرفن سینٹر بنائے ہوئے ہیں، یتیموں کے حوالے سے بہت بہترین پروگرام جاری ہے، اور امت مسلمہ بھی بانجھ نہیں ہے۔ الحمدللہ یتیموں کے حوالے سے لوگ اپنے طور پر بھی، بعض اوقات حکومتی سطح پر بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی مالی خوشحالی عطا فرمائے کہ ہم ان یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ سکیں۔ سورۃ نساء کی جو آیت نمبر 2 ہے،
اس میں ایک مسئلہ ہے بیان کیا گیا ہے، لیکن پہلے تھوڑا سی بات سمجھ لیجیے تاکہ اس مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تھا، اب اس کی اولاد کی ذمہ داری رشتہ داروں پر آگے، اس کی بیٹیاں ہیں یا اس کی بیوہ ہے، امیر بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، تو جو ان کی نگرانی کرنے والے رشتہ دار ہوتے تھے وہ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے، انہی سے شادی کر لیتے ہیں، جائیداد بھی آئے گی۔ وہ شادی کرتے وقت کوئی مہر وغیرہ انہیں نہیں دیا کرتے تھے، اور نہ ہی ان کی ضروریات کا کوئی خاص خیال رکھتے تھے، بلکہ یہ احسان جتاتے تھے کہ ہم نے تمہارے ساتھ شادی کر لی، یہی بڑی بات ہے، ورنہ تمہارے ساتھ اور کون شادی کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیچارگی کی زندگی کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ یا ان یتیم لڑکیوں کی بیوہ ماؤں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں ان کے ساتھ شادی کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سمجھ لیجئے، شادیوں کی تو بڑی جلدی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، بر وقت شادی ہونی چاہیے، لیکن شادی کے بعد پھر انصاف مطلوب ہے۔ بیوی کے حقوق، پھر بیوی کو شوہر کے حقوق کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر تم اور دیگر جو عورتیں ہیں ان سے 2 شادیاں کرو، 3 شادیاں کرو، 4 شادیاں کرو، لیکن اگر تمہیں یہ ڈر ہے انصاف نہیں کر سکو گے پھر 1 شادی کرو، اور لونڈی کے ساتھ بھی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اب یہاں میں بطور خاص خواتین سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس مضمون کے باوجود ہمارے ہاں جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی کو یہ پتہ لگے کہ اس کا بہنوئی دوسری شادی کر رہا ہے، وہ زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ کسی کو پتہ لگے کہ اس کا داماد دوسری شادی کر رہا ہے، وہ زندگی موت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو پھر اسے زندگی موت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین میں جس چیز کی اجازت ہے ہم پھر اس اجازت کو قبول نہیں کر رہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ مالی حالات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، جسمانی حالات بھی اس کے ٹھیک نہیں ہیں، وہ پہلی زندگی بھی نہایت برے طریقے سے گزار رہا ہے، نہایت مسائل کا شکار ہے، تو پھر اس آدمی کو خود اپنے اوپر بھی ترس کھانا چاہیے، اپنے بچوں پر بھی ترس کھانا چاہیے، اپنی بیوی پر بھی ترس کھانا چاہیے۔ جو ایک بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتا وہ دوسری بیوی کے حقوق کیسے پورے کرے گا؟ جو 3-4 بچوں کی تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا وہ باقی بچوں کی کیسے تعلیمی اخراجات اور دیگر اخراجات برداشت کرے گا؟ ہاں اگر صاحب حیثیت لوگ ہیں، دیکھیے میں دبے لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات کسی کی بیوی بیمار ہوتی ہے، بعض اوقات کئی اور مسائل ہوتے ہیں جس کی صورت میں کوئی معذوری آ جاتی ہے، کوئی اپاہج کا معاملہ آ جاتا ہے، تو کئی صورتیں ایسی ہیں جس میں بہرحال شوہر کو دوسری بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم خاندانی طور پر اس قسم کی سخت پابندیاں لگائیں گے تو پھر اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ وہ آدمی جس کے نکاح میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں پھر وہ زنا کے راستے کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے راستے سے اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ تو جب اللہ کا دین ظاہر ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، یہ بر صغیر کے اندر یہ زیادہ ہے، ورنہ سعودی عرب میں تو بعض خواتین ایسی ہیں وہ خود اپنے شوہر کے لیے دوسری خواتین کی تلاش کرتی ہیں، دوسری بیوی کے لیے خود وہ جا کے تلاش کرتی ہیں اور پھر ان کی شادی وہ کرواتی ہیں۔ یہ بات اب گھر جا کے نہ بتا دیجیے گا، کل آپ کے آنے پر ہی پابندی لگ جائے۔ اس میں دیکھیے آیت نمبر جو 4 ہے، آیت نمبر 4 میں بھی بڑی زبردست بات ہے۔ میں ایک پاکستانی معاشرے کی غلط بات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے آیت نمبر 4 دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو عورتوں کے مہر ہیں یہ خوش دلی سے ادا کرو، خوشی سے ادا کیا کرو۔ ظاہر ہے شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق مہر جو ہے مقرر کرو اور وہ مہر عورتوں کو دو خوشی کے ساتھ۔ ہمارے ہاں ایک فقرہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے، لیکن فقرہ لوگوں کی زبان پر ہے۔ وہ فقرہ یہ ہے عورت کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ پھر سن لیجئے، عورت کے مال میں برکت نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں لیکن ہم ان سے بحث نہیں کرتے، میں جانتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں تھے،
لیکن عورت کے مال کی وجہ سے گاڑی بھی آ گئی، عورت کے مال کی وجہ سے گھر بھی آ گیا، عورت کے مال کی وجہ سے کاروبار بھی چمک اٹھا، لیکن پھر بھی جب بھی بات ہوتی ہے جو عورت کے مال میں برکت نہیں ہے، میں نے کہا آپ سے زیادہ برکت تو ہم کسی میں نہیں دیکھ رہے جتنی برکت آپ کو ملی ہوئی ہے۔ یہ غلط بات ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں حدیث میں نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، کچھ ازواج دستکاری کا کام کیا کرتی تھیں، اور یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، جن لوگوں کی بیویاں ملازمت کرتی ہیں، چاہے سرکاری ملازمت ہے، پرائیویٹ ملازمت ہے، کاروبار ہے، وہ جتنی رقم ہے وہ رقم انہی کی ملکیت ہے، شوہر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ چیک بک اپنے پاس رکھ لیں، اے ٹی ایم کارڈ اپنے پاس رکھ لیں، اور بیوی کی رضامندی کے بغیر وہ ان پیسوں کو خرچ کرتا چلا جائے، یہ شوہر کی کوئی شریعت شوہر کو یہ اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، دونوں گھر کے اجتماعی مفاد کے لیے آپس میں مشورہ کر کے جو خرچ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک عورت جو اپنی ذمہ داری اس کی ہے ہی نہیں اور وہ ذمہ داری بیچاری نبھا رہی ہے، کچھ وقت لگاتی ہے معیشت کے حوالے سے، تو پھر اسے اس کی رقم سے ہی محروم کر دیا جائے تو یہ سمجھ لیجیے مرد کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا نہ ہو پھر قیامت والے دن پکڑے جائیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اگر بیوی خود شوہر کو اپنا مہر معاف کر دیتی ہے، یعنی 2 لاکھ طے ہوا تھا، بس میں 1 لاکھ لے لیتی ہوں، 1 لاکھ باقی آپ اپنے استعمال میں لے آئیں۔ اب کچھ غیرت مند مرد ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں جی میں 2 لاکھ ہی دوں گا، آپ جو 1 لاکھ واپس مجھے دے رہی ہیں، عورت کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ پتہ نہیں یہ فکرہ کہاں سے لیا ہے، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایسی بے بنیاد باتیں کہاں سے پھیل جاتی ہیں معاشرے کے اندر، اور پھر وہ بڑی تیزی سے پورے معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہیں اور اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بیوقوف ہیں انہیں وہ مال نہ دو جس کے تمہیں نگران مقرر کیا گیا۔ بے وقوف سے مراد یہ ہے، اس سینس میں بے وقوف نہیں ہے کہ ساری زندگی جس نے بے وقوف رہنا ہے، بے وقوف سے مراد یہ ہے ناسمجھی کی عمر۔ فرض کیجئے ایک یتیم بچہ کروڑوں روپے مالیت کا، وہ کروڑوں روپے کا مالک ہے، اب اس کی عمر ہے 12 سال، اگر اس کا سرپرست سارے کروڑوں روپے اس کی ملکیت میں دے دیتے تو آپ خود سمجھ لیں کہ وہ بچہ کیا کرے گا اس پیسے کا۔ تو یہ جو خاندانی طور پہ سرپرست ہیں یتیم کے، انہیں ان احکامات کی روشنی میں بڑی ٹھوس اور مضبوط منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ بچے سمجھدار نہ ہوں، ان کی ضروریات پوری کرتے رہیں، تھوڑا تھوڑا مال انہیں دے کے دیکھیں یہ اس مال کے ساتھ کوئی نگرانی اور حفاظت کا معاملہ صحیح کرتے ہیں یا اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک ان کے اندر سمجھداری پیدا نہ ہو تو وہ مال ان کے حوالے نہ کیا جائے، ہاں انہیں کھلایا پلایا جائے اور انہیں پہنایا جائے، جو بنیادی ضرورتیں وہ پوری ہوتی رہیں۔ ایک بڑی پر لطف بات ہے، جتنی قومی دولت ہے، یہ یتیموں کے حوالے سے آپ پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو قومی دولت کے حوالے سے بھی سن لیجئے۔ جیسے یتیموں کا مال اگر وہ نا سمجھ ہو تو ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، ویسے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قومی دولت بھی نا سمجھ افراد کے سپرد نہیں کی جا سکتی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اسے نوٹ کر لیجئے۔ جیسے یتیموں کے سرپرست کو یہ احتیاط کرنی چاہیے اور یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ یتیموں کا جو مال ہے وہ نا سمجھی میں ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ تو جو قومی دولت ہے وہ بھی کسی صورت میں وہ نا سمجھ افراد کے حوالے نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ خود بتائیے، ہم نے قومی دولت پاکستان کی سمجھدار افراد کے سپرد کیا ہے، ناسمجھ افراد کے سپرد کیا؟ آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں کیوں ہم آخر اٹھنے میں کامیاب نہیں ہو رہے؟ کاش قرآن مجید کے احکامات کا اندازہ ہوتا، پتہ ہوتا، پھر انہی کے مطابق ہم سارے معاملات کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یتیم کے سرپرست کو فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی وہ ناسمجھی کی عمر کو نہیں پہنچے
اس سے پہلے سارا مال ان کا اڑا دوں اور کھا پی جاؤں، یہ ختم ہو گیا سب، اب کچھ باقی بچا ہی نہیں ہے۔ نہیں، جو امیر ہے، خود امیر ہے، اسے تو چاہیے کہ وہ یتیموں کی سرپرستی کا کوئی معاوضہ ہی نہ لے، لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یتیموں کے مال سے اتنا لے لے جتنا اس کے لیے کافی ہو جائے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے وہ نگرانی بھی کر رہا ہے اور وہ وقت بھی دے رہا ہے، اور جب یتیموں کا مال ان کے حوالے کیا جائے تو پھر گواہ بھی مقرر کر لیے جائیں۔ حضرات محترم، اب وراثت کا قانون شروع ہوتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اگلا رکوع ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ نساء کے آیت نمبر 7 میں قانون مقرر کر دیا۔ یہ ریاست مدینہ کے اندر سب سے پہلے عورتوں کے لیے خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ ہوا اصل میں یہ تھا، ایک صحابی ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ عرب کے لوگ عورتوں کو اور بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا کرتے تھے جائیداد میں، تو جیسے وہ شہید ہوئے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیوہ تھی، ان کے بھائی نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ تو وہ خاتون یعنی صحابی رسول کی بیوی، بیوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کچھ باقی نہیں بچا، ان بچیوں کے چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر رہے ہو، کہتے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ابھی آگے آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ظلم کے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب ذرا ترجمہ سنیے۔ فرمایا والدین جو کچھ چھوڑتے ہیں اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑتے ہیں، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، چاہے چھوڑی جانے والی چیز کم ہے یا زیادہ ہے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی آدمی صرف 1 گز کپڑا چھوڑ کر گیا ہے، 1 گز، اب 1 گز کپڑے کی کیا قیمت ہوتی ہے، اگر اس کے 10 وارث ہیں تو وہ 1 گز کپڑا ان 10 وارثوں کے حصے کے مطابق چاہے اسے پھاڑنا پڑے وہ تقسیم ہوگا۔ ہاں، اگر کچھ وارث ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کپڑا نہیں چاہیے، ایک وارث وہ کپڑا دینا چاہتا ہے، دوسروں کو وہ قیمت دے دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ کپڑا پھر خود رکھ لیں۔ اسلام اس حد تک یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے دروازے کو کھولا، پاکستان والوں نے، بڑے بڑے ذمہ داروں نے، بڑے بڑے جاگیرداروں نے، بڑے بڑے عمراء نے اس دروازے کو ابھی تک بند رکھا ہوا ہے۔ اور میں قرآن مجید کے ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے بات کہتا ہوں، جب سے پاکستان بنا ہے، اگر یہ زمینیں تقسیم ہونا شروع ہوتی وراثت کے اصول کے مطابق، تو آج ہزاروں مربع والا کوئی ذمہ دار شاید ہی ملتا پاکستان میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قرآن کے نظام وراثت کی آواز کو دبایا گیا ہے، اس سے معاشرے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ یہ اگر ہمارے اندر بھی یہ عادت پائی جاتی ہے تو غلط ہے۔ ایک لڑکی ہے مظفر گڑھ کے قریب، اس کی رہائش ہے، یہیں اسی علاقے میں شادی ہوئی ہے۔ اس لڑکی کو جائیداد میں جو حصہ آتا ہے وہ یوں سمجھیں تقریباً 1.5 مربع زمین اس کے حصے میں آتی ہے۔ شوہر صاحب خوش تھے اور سسرال والے بھی خوش تھے کہ اچھی خاصی زمین آئے گی۔ تو جب اس کا والد فوت ہو گیا تو بھائیوں نے ساری زمین بانٹ لی، اس کے سائن لے لیے، تو دبے دبے لفظوں میں تذکرہ کیا کہ وہ اس کا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا جب شادی ہوئی تھی تو ہم نے ایک گاڑی دے دی تھی، بس وہ گاڑی کافی ہے۔ تو یہ یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے، دنیا میں تو آپ نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا گاڑی کافی ہے۔ پتہ اس دن لگے گا جب عدالت خداوندی میں جائیں گے، وہاں جا کے یہ بات کیجیے گا کہ وہ 1.5 مربع زمین تھی، وہ میں نے ایک گاڑی دے دی تھی اور وہ گاڑی جو ہے وہ کافی ہے۔ تو یہ بات اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں نے بیٹی کو جہیز بہت دے دیا ہے، میں نے بیٹی کو گاڑی دے دی تھی، اب وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہوتا کون ہے؟ اللہ کے قانون کو تبدیل کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں شکے نکالنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں ترمیم کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو سرے سے ہی ختم کرنے والا۔ اور جو یہ عادت ہے یہ بھی غلط ہے۔ بعض اوقات لڑکیوں کی شادی سے پہلے ہی زبردستی ان سے سائن لے لیے جاتے ہیں تاکہ کل کلاں نہ مطالبہ ہو۔ میں سوچ سمجھ کر ایک بات کہہ رہا ہوں، پاکستان میں اگر ایسی بہنیں ڈھونڈی جائیں
جنہوں نے اپنی جائیداد سے دستبردار ہو کر اپنے بھائی کو جائیداد دے دی ہے، تو وہ بہنوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں شاید کروڑوں میں ہوگی، اور پاکستان میں ایسا بھائی ڈھونڈا جائے جس نے اپنی جائیداد بہنوں کو دے دی ہو، ایک بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کیا یہ ساری قربانیاں عورتوں کے حصے میں آئی ہیں اور یہ سارا مال سمیٹنا مردوں کے حصے میں آیا ہے؟ سن لیجئے، قرآن مجید پر جب ایمان ہے تو پھر اس ایمان کا تقاضا ہے جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا حصہ ہے، اور جو اپنے خاندان میں اس بات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، آگے کل آپ آیت پڑھیں گے اور روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں۔ آج کے درس کی آخری بات آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھانے کا۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ جب جائیداد تقسیم ہو رہی ہو تو اس وقت اگر کوئی یتیم آ جاتے ہیں، مسکین آ جاتے ہیں جن کا حصہ نہیں بنتا، تو انہیں اس جائیداد میں سے حصہ دے دیا جائے اور ان سے اچھی گفتگو کی جائے، اچھے انداز میں۔ آخر میں 2 آیات ہیں، رکوع نمبر 1 کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ یقین جانیے کمال پیغام ہے۔ جیسے نفسیاتی انداز ہوتا ہے نا سمجھانے کا، کسی کے دل کے اندر جا کر سمجھانا۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کوئی ایک ہے جو یہ خواہش رکھتا ہو کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ برا سلوک ہو؟ کوئی یہ چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ سنیے ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر یہ بھی اپنے پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر جاتے تو انہیں پھر اپنے بچوں کے حوالے سے کتنے اندیشے ہوتے۔ تو اب انہیں چاہیے کہ یہ اللہ سے ڈریں اور صحیح صحیح بات کریں، یعنی وصیت تبدیل نہ کریں، وراثت کے معاملات تبدیل نہ کریں، کوئی ڈنڈی نہ ماریں، نا انصافی نہ کریں۔ بڑا ایک عبرت والا واقعہ ہے، بیان کرنا بڑا ضروری ہے۔ مون لائٹ سکول، ہر سال میں بیان کرتا ہوں یہ واقعہ، صرف اس لیے تاکہ ہم میں سے کوئی اس حرکت کی طرف نہ جائے۔ مون لائٹ سکول کے پیچھے ایک کنال کا پلاٹ تھا، ایک بیوہ خاتون کا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس بھلی عورت نے بس کسی کو کہہ دیا کہ میرا پلاٹ ہے اور اس کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو بس اس ایک پلاٹ پر ملتان کے 3 نامی گرامی بدماش قتل ہوئے تھے۔ پہلے ایک نے قبضہ کیا، دوسرے نے اسے قتل کیا، پھر دوسرے نے قبضہ کیا، تیسرے نے قتل کیا، پھر تیسرے نے جب سمجھا کہ اب میں تو دونوں کو صفحہ ہستی سے مٹا چکا ہوں، اب میرا ہی قبضہ رہے گا، وہ جو پہلے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہی اصل میں ہمارے بھائیوں کے قتل کا سبب بنا۔ یہ سارے قتل جو ہے آپ کے اس علاقے میں معصوم شاہ روڈ کے قریب قریب ہی ہوئے ہیں، سارے نام بتانا ضروری بھی نہیں ہے، علاقوں کا نام بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ کوئی صرف ملتان کے اندر یہ واقعات نہیں ہیں، پاکستان میں تو یہ 20 واقعات مل جائیں گے آپ کو۔ یتیموں کے حصے کی نگرانی کرنے کے بجائے ان کی جائیداد ہڑپ کرنا، اور بیوہ کے مسائل حل کرنے کی بجائے بیوہ کو تنگ کرنا، تو وہ پتہ نہیں ایمان اس وقت کہاں گروی رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرمایا تھا کہ اس کا ایسے احساس کرو جیسے اپنے چھوٹے بچے چھوڑ کر جاؤ تو پھر کیسے سوچو گے اپنے بچوں کے بارے میں؟ جو سوچ اپنے بارے میں ہے وہی سوچ ان کے بارے میں پیدا کرو۔ حضرات محترم، آخر میں فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، اور عن قریب وہ آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کیسے کوئی آدمی جو یتیم کا مال کھا رہا ہو وہ مطمئن ہے جنت میں جانے کے لیے۔ یقین جانیے یہ روزے، یہ نمازیں، یہ حج، یہ عمرے، یہ دیگر نیکیاں، یہ ساری پیچھے رہ جائیں گی، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ یتیموں کے ناحق مال کھانے کا جو گناہ ہے یہ اتنا شدید، اتنا سنگین اور اتنا خطرناک ہے کہ یہ تمام نیکیاں جس بدن سے کی تھی جب اس بدن میں حلال غذا ہی نہیں گئی تو ان نیکیوں کو شرف قبولیت نہیں ملے گا۔ پھر وہی ہوگا جس کا اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں انہوں نے اپنے پیٹ میں آگ بھری اور پھر آخرت میں انہیں آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکستانی معاشرے کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب
اپنے اپنے رشتہ داروں پر نظر ڈالیں کہ یتیموں کے ساتھ میرا کیا سلوک ہے، یتیموں کے ساتھ میرا رویہ کیسے ہے، یتیموں کی ضروریات۔ اب عید آ رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے، کیا آپ نہیں جانتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ تشریف لیے جا رہے تھے تو ایک یتیم بچہ روتا ہوا راستے میں وہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میرے ماں باپ نہیں، اگر وہ ہوتے تو آج میں بھی اچھے کپڑے پہنتا اور آج میں بھی خوشیاں مناتا۔ آپ عید نماز کی ادائیگی سے پہلے اس بچے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لائے اور فرمایا کہ اسے لباس بھی دو اور اس کی تیاری بھی کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر طبقے کی اور خصوصاً مظلوم اور بے بس طبقے کی ہر لحاظ سے اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے اور اس کا خیال رکھا ہے۔ میں نے اس موضوع پر زیادہ وقت بھی اس لیے دیا، خدا را کبھی بھی کسی یتیم کے حوالے سے زیادتی اور ظلم کا ہمیں سوچنا تک نہیں چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب ذوالجلال والاکرام، اپنا خوف ہم سب کو اعلیٰ درجے کا عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جتنے تفرقوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جتنے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، وحدت آدم اور وحدت الہ، ان دونوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جتنے شادی شدہ ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، انہیں اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فریق دوم کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو غیر شادی شدہ ہیں انہیں بھی سوچ سمجھ کر اسلامی زندگی کی جو تعلیمات ہیں انہیں مطالعہ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بالخصوص آج کے درس میں یتیموں کے مال کے حوالے سے جو آپ کے تفصیلی احکامات ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں اگر یہ ذمہ داری کبھی ادا کرنی پڑی تو ہمیں انہی آیات سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرما۔ یتیم کے مال کے حوالے سے لالچ اور حرص سے ہمیں محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا